ایک بہت بڑی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اس کٹیا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف پبلک کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر تھیم۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی کٹیا، ایسی جھوپڑی اندر موجود ہوں کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ جہاں پہ رہنا ان گرمیوں میں اور پھر ان سردیوں میں انتہائی مشکل ہے۔ میرا یہاں آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اس کٹیا میں، اس جھوپڑی میں رہنے والا ایک نوجوان جس نے حال ہی میں ایک بہت بڑی ڈگری حاصل کی ہے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اس کٹیا کے اندر رہنے والا، جھوپڑیوں کے اندر رہنے والا، ایسے لوگ کہ جو لوگ ہمارے معاشرے میں جن کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھنا لوگ نہیں پسند کرتے، اس گھرانے کے اندر اتنی بڑی ڈگری ہولڈر رہتا ہے۔ ایسی ڈگری، ایسی میں سمجھتا ہوں کہ بے مثال ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ حدیث کے مطابق اس ڈگری ہولڈر کا جو والد ہے وہ اس کو قیامت کے دن تاج وقار پہنایا جائے گا، اور حدیث کے مطابق اس تاج کی جو روشنی ہے وہ اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو اتنی بڑی ڈگری ہولڈر اس وقت میرے ساتھ بیٹھا ہے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج ایک ایسی ڈگری ہولڈر کے پاس بیٹھا ہوں کہ جسے دنیا کے اندر بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور آخرت کے اندر تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ظاہر ہے جس کے والد کو تاج وقار پہنایا جائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس ڈگری ہولڈر کو بھی عزت سے نوازے گا۔ تو میرے ساتھ اس وقت حافظ محمد افضل میرے پاس موجود ہیں۔ یہ ایسا گھر ہے، یہ ایسے مکین ہیں جن کا نہ اپنا گھر ہے، نہ اپنی زمین ہے، نہ اپنا مکان ہے۔ یہ چند دن کہاں، چند دن کہاں، چند دن کہاں، ایسے یعنی جن کی زندگی، میں نے ان سے پوچھا آپ کا ایڈریس کیا ہے، تو بعد میں مجھے خود بڑی تکلیف ہوئی سن کے، اور مجھے احساس ہوا کہ ان کا کیا ایڈریس ہو سکتا ہے، جنہوں نے چند دنوں کے لیے ایک جگہ پہ جھوپڑی بنانی ہے، اور پھر وہاں کے مکینوں نے کچھ دن بعد یہ کہنا ہے کہ یار آپ یہاں سے اپنے سامان اٹھائیں، ہم نے اپنا مکان بنانا ہے، ہم نے یہاں پہ کچھ کام کرنا ہے۔ تو پھر جناب انہوں نے اپنا، یہ بیچارے اتنے بے سہارا، بے آسرا، خاموشی سے یہ اپنے اس سامان کو، اپنے اس کٹیا کو، اپنی اس جھوپڑی کو اٹھا کر پھر آگے نئی جگہوں پہ منتقل کر دیتے ہیں۔ پھر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے وہاں پہ کتنے دن رہتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ نہ کسی نے ایگریمنٹ کرنا ہے، نہ انہوں نے کچھ لکھ کے دینا ہے، نہ ان سے کوئی لکھوا سکتا ہے، نہ انہوں نے اس سے، جس کے پاس رہنا اس سے یہ لکھوانا ہے کہ ہم یہاں کتنے دن ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی زندگی ہے، یہ ایک عجیب سے مسافر ہیں، یہ عجیب سے لوگ ہیں۔ آج میں اس گھر کے اندر موجود ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ محمد افضل۔ محمد افضل، آپ کی اس وقت عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ 18 سال۔ آپ نے قرآن مجید حفظ کتنے عرصے میں کیا ہے؟ 3 سال۔ آپ کو یہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کا شوق کیسے ہوا؟ میرے امی ابو کا شوق تھا۔ یعنی آپ کی والدہ اور والدین کا یہ شوق تھا، اور ان کے شوق کی تکمیل کے لیے آپ نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، تو یہ بڑی سعادت والی بات ہے۔ آپ کے اس وقت والد ہیں؟ نہیں، فوت ہو گئے۔ والد فوت ہو گئے ہیں۔ جس وقت آپ نے حفظ کیا ہے والد حیات تھے؟ جی حیات ہے۔ اچھا، کچھ سال فوت ہوئے ہیں۔ کچھ۔ والدہ زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ اچھا، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ نے جو ڈگری حاصل کی ہے، آپ نے جو حفظ کیا ہے، اس کا کچھ حصہ آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔
آپ کو یہ یعنی آپ کے جو بڑے تھے ان میں سے بھی کوئی قرآن مجید پڑھا ہوا ہے؟ نہیں، میری آپ ہی پڑھی ہے ایک. آپ کے پورے خاندان میں سے صرف آپ کی ایک ہمشیرہ نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، جی یا آپ ماشاءاللہ آپ نے حفظ کیا ہے؟ جی. آپ مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں؟ شوق تو عالم بننے کا ہے. یعنی آپ کا مشن ایک عالم دین بننے کا ہے. جی. ناظرین، یہ ایک انتہائی سعادت والی بات ہے کہ ایک ایسے گھر کا نوجوان جس نے کی فیملی میں پہلے جنہوں نے کوئی مردوں میں سے کسی نے قرآن نادرہ تک نہیں پڑھا ہوا تھا، آج اس فیملی کے اندر والدین کی خواہش کی وجہ سے آج ایک حافظ قرآن ہے. اور بلکہ یہاں تک بس نہیں، اس کا اگلا مشن اور اس کا شوق یہ ہے کہ اس نے آگے ایک عالم دین بننا ہے. ایسی مزدوری کرتے ہیں جو عام آدمی وہ مزدوری تک نہیں کر سکتا. یعنی یہ کچرا چنتے ہیں، یہ جناب باہر گلی محلوں میں جا کر کہیں سے جناب شاپر یہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور کہیں ایسی جگہوں پہ یہ جا کر یہ جناب کام کرتے ہیں. تو بہرحال ایسے گھرانوں کو میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہیرا چنا ہے، ایسا ایک نوجوان پیدا کیا ہے، اور یہ ان کے لیے سعادت ہے کہ وہ نوجوان اس نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، اور اس کے بعد اس کا اگلا مشن عالم دین بننا ہے. تو ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں ان کی سرپرستی کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ پورا ساتھ دینا چاہیے. ایسے لوگ، ایسے نوجوان جو اس معاشرے کے اندر ایسی جگہوں کے اندر رہ کر جو دین کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کی سرپرستی کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ اس کا گھر ہے. میں سمجھتا ہوں جس گھر کے اندر رہنا، یہ یعنی ایسی حالت کے اندر، اور جب اگر خدا نخواستہ جب سے بارش آ جاتی ہے تو یہ جناب یعنی عجیب سی ایک زندگی ہے، سارا جناب ہر طرف سے جل تھل ہوتی ہے. بجلی کی سہولت ہے؟ نہیں. ناظرین، یہ کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایسی حالت کے اندر کہ جہاں پہ اس وقت یعنی پچھلی گرمیاں 50 52 54 تک گئی ہیں، اور اس پوزیشن میں ان کے پاس لائٹ تک کا انتظام نہیں ہے. تو بہرحال ایسے گھرانوں کے لیے حکومت کو واضح طور پہ اقدام کرنا چاہیے تاکہ ان کو ایک معزز اور باعزت شہری یہ بن سکیں. جیسے سرکاری زمین سے ہوتی ہیں، ان میں سے ان کو باقاعدہ طور پہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنا کر دے دینے چاہیے تاکہ ان کو گھر ملے. اور یہ ایسے خاندان خاص طور پہ جو معزز شہری بننا چاہتے ہیں، وسائل نہیں ہیں، ان کی سرپرستی کرنا حکومت کا فرض بنتا ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، یہاں اپنی ماں کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے. کی اولاد اس وقت گرمی میں جل رہے ہیں، اس گرمی اور اس دھوپ میں اور اس جناب اس سخت کی سردی کے اندر تڑپ رہے ہیں. تو ماں کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ان کو چھاؤں دینی چاہیے، ان کو گھر دینا چاہیے. ان کو ایسے چھوٹے چھوٹے قسم کے جو روزگار ہیں، کوئی رکشہ لے کر، کوئی اس طرح کے چھوٹے مائنر قسم کے قسطوں پہ بلا سود ایسی ترتیب چلا کے تاکہ یہ معاشرے کا مسجد یعنی شہری بن جائیں. اور یہ کام حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ایسے خاص طور پہ نوجوان جنہوں نے ماشاءاللہ اس پوزیشن میں رہتے ہوئے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے اور مزید وہ آگے عالم دین بننا چاہتے ہیں، ان کی سرپرستی کرنا تمام مخیر حضرات کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آپ اسی خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے کہ کوئی ایسے گھروں کی یعنی داد رسی کرے، ایسے نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ وہ نوجوان معاشرے میں اپنے آپ کو نکال کر ایک معزز شہری بنانا چاہتے ہیں، عالم دین بننا چاہتے ہیں.